اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تو اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو توجہ دلائی، کس بات کی؟ کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جس چیز کو تم نے دیکھا نہیں ہے تو یہ نہ کہو کہ ہم نے دیکھا ہے، اور جس چیز کے بارے میں تم نے سنا نہیں ہے تم یہ نہ کہو کہ ہم نے سنا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جھوٹی گواہی نہ دو، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم کسی پر ایسا الزام نہ لگاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنے اور الزام لگانے سے منع کیا گیا۔ اب اگر کوئی جھوٹی گواہی دے دے اس کو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دے کر ابھی اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جہنم واجب کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی الزام لگاتا ہے، حالانکہ اللہ نے منع فرمایا الزام لگانے سے، یعنی فرمایا الزام نہیں لگانا ہے، تو اب اگر کوئی الزام لگا دے اور ایسے بغیر کسی آدمی کے اندر کسی بات کے ہونے کے ایسے کہہ دے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ تو اس کا جواب اس حدیث پاک سے سن لیجئے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر الزام لگائے تو اس صورت میں قیامت کے دن اللہ پاک اسے پل صراط کے پاس سے جب وہ گزرے گا اسے روک لے گا۔ کتنی دیر روکے گا؟ جتنی اس نے کسی کے اوپر الزام کی بات کی تھی اس کے مطابق وہ جو ہے پل صراط پر کھڑا رہے گا، اور پل صراط پر کھڑا کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ وہ اس کا مزہ چکھ لے، یعنی عذاب کا مزہ چکھ لے۔ تو اس لیے جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کسی پہ الزام لگا دینا یہ بھی بہت بری بات ہے کہ جس کا وبال قیامت کے دن پل صراط پر سے دیکھنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو ہے جھوٹی گواہی سے بھی بچنا چاہیے اور کسی پر الزام لگانے سے بھی بچنا چاہیے، اور جس بات کا علم نہیں ہے، جس بات کو سنا نہیں ہے، ایسے نہیں کہیں کہ مجھے پتہ ہے۔ اور اسی طرح
جس بات کو دیکھا نہیں ہے، جس چیز کو دیکھا نہیں ہے، تو یہ نہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جن جگہوں پر انہیں استعمال کرنے کا کہا گیا تم نے ان جگہوں پر انہیں استعمال کیا، اور اگر ان اعضاء کو ایسی جگہوں پر استعمال کیا جن سے منع کیا گیا تو یہی کہا جائے گا کہ تم نے ان کو فلاں فلاں جگہ پر کیوں استعمال کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے ان اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے، بد نظری، اسی طرح غیبت سننے، اور اسی طرح دل کے اندر حسد بازی، کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔